الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہمارے اعلامیہ نمبر 427 کے پروگرام کے مطابق ہم اس نشست میں اسلامک سٹڈیز کے اسکالر جناب سید شاہد حکیم صاحب کو بعنوان موجودہ دور کی تعلیم شریعت کی روشنی میں سننے کے لیے جمع ہیں. یہ 440ویں نشست جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر بروز پیر 9 اپریل 2012 عیسوی 16 جمادی الاول 1433 عیسوی منعقد ہو رہی ہے. آپ جناب سید شاہد حکیم صاحب سے واقف ہیں. وہ اسلامک سٹڈیز کے اسکالر ہیں اور ان کا مطالعہ کافی وسیع ہے. وہ حیدرآباد جب تشریف لاتے ہیں، دلی بیسڈ ہیں جامعہ ملیہ میں، تو وہ ہم سے پہلے ربط ہوتا ہے، اسی بنا پہ وہ ان کے لیکچر سے مقرر کرتے ہیں. اب کی دفعہ وہ شاید 15-17 تک ٹھہر رہے ہیں، تو آج تو 9 ہیں، 15-17 تک ٹھہر رہے ہیں. دیکھیے اگر موصوف کو اگر کچھ وقت نکل سکتا ہے اور آپ لوگ بھی کہیں ان کے لیکچر مقرر کر سکتے ہیں تو وقت لیجئے اور ان کے اہم خطاب سے استفادے کا موقع دیجئے. دیگر مساجد میں بھی اور خصوصاً تعمیر ملت میں ہے کوئی آپ کا تعمیر ملت میں؟ ہاں، تعمیر ملت میں ہے لیکچر ہے، تو ہے تو اعلان کر دوں. کیا کب ہے؟ نہیں، تعمیر ملت میں کوئی فکس ہے کیا؟ بولا کوئی. تو بہرحال 17 تک آپ یہاں پہ ہیں، 9 تاریخ ہے آج. تو بہرحال دیکھیے جتنا ہو سکے ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. حضرات، یہ جو عنوانات دیتے ہیں ہمارے مقررین، جیسے میں نے کہا، پس منظر اس کا جو ہے حالات حاضرہ ہوتا ہے، تو اس میں خود اس کی وضاحت ہے موجودہ دور کی تعلیم. اور ظاہر ہے کہ شریعت کی روشنی میں ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اس تعلیم میں اچھائیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا ہیں، تاکہ ہم نظر رکھ سکیں. ورنہ آئندہ چل کر ہمارے نوجوان نسل یہ شکوہ نہ کرے کہ صاحب آپ نے ہمیں پڑھایا نہیں، سکھایا نہیں، یا بتایا نہیں، یا صحیح راستہ نہیں دکھایا، تو ہم یہ تعلیم اس طریقے کی حاصل کی. بہرحال وہ مواد تو آپ انہی سے سنیں گے کہ اس کا کیا حال حشر ہو رہا ہے. تو میں زیادہ وقت دیے بغیر، البتہ چونکہ مجھے بعد مغرب کے اردو ہال میں ایک جلسے کی صدارت کرنا ہے، تو کچھ دیر اٹینڈ کرنے کے بعد میں اجازت لے کے جاؤں گا ہمارے مقرر صاحب کی. اور ظاہر ہے کہ آپ کو سوالات جواب کا بھی موقع رہے گا، اور انشاءاللہ 6:25 تک یہ جماعت ختم ہو جائے گی، محفل ختم ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں کو ذرا دور بھی جانا رہتا ہے اور بعض دوسری محفلوں میں بھی جاتے ہیں. تو 6:25 الحمد
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تمام میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی خاصی بڑی اکثریت میں نہیں جانتا کہ آج کے نوجوانوں کے بارے میں اس بات سے واقف ہے کہ پہلی وحی تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. پہلی وحی یہ نازل نہیں ہوئی کہ اللہ ایک ہے. پہلی وحی یہ نازل نہیں ہوئی کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو. پہلی وحی ہے کہ پڑھیے رسول اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے اس انسان کی تخلیق کی. پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو علم دیا جو جانتا نہیں تھا. اس قرآن کی آیت سے علم کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے کہ اسلام میں علم کا کیا مقام ہے. آج لوگ کہتے ہیں اور صحیح بھی کہتے ہیں، غلط نہیں کہتے، کہ ایک دنیا کی اگر سب سے زیادہ ان پڑھ کوئی قوم ہے تو مسلمان ہیں. یہ وہی قوم ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 100 سال کے اندر علم کے دریا بکھیرنے شروع کر دیے. اس قوم نے اس وقت علم کے دریا بکھیرے جس وقت یورپ یہ نہیں جانتا تھا کہ دھان کیسے اگائیں، یہ نہیں جانتا تھا کہ کپڑا کیا چیز ہے، اور ہم علم کے دریا بہا رہے تھے. اور اس علم کی وجہ سے ہی ہم ساری دنیا پہ قابض ہو چکے. اس زمانے کی معروف دنیا جو دنیا مشہور تھی، امریکہ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا امریکہ کہاں ہے، آسٹریلیا کہاں ہے، لیکن جو علاقہ دنیا جانتی تھی، افریقہ ہوا، ایشیا ہوا، خاص طور پہ یورپ کا علاقہ، تو ایک بڑے حصے پہ مسلمانوں کی حکومت ہو گئی اور محض علم کی بنیاد پہ. کیوں؟ سورہ حشر میں ایک آیت ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم ایسی مثالیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو. غور و فکر انسان اسی بات پہ کرتا ہے جس کو جانتا ہے. جس کو جانتا نہیں اس پہ کیا غور و فکر کرے گا. چنانچہ قرآن آپ ماشاءاللہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، یعلمون، تعلمون، کیا تم نہیں جانتے، کیا تم کو پتہ نہیں ہے، تاقلون، یاقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ غور کرو، فکر کرو، سمجھو، جانو. اور یہ صرف اسی وقت ہوتا ہے جب علم ہو. ہم نے اس چیز کو بھلا دیا، علم چھوڑ دیا. 13ویں 14ویں صدی تک علم کے دریا بہائے. اس کے بعد جب سلطنت عثمانیہ آئی، خلافت بنو امیہ میں زیادہ تر چونکہ عربوں کے ہاتھ میں تھی، تو اس وقت عرب بالکل سادہ لوگ ہوتے تھے. ان کا یہ تھا کہ یہ حکم ہے، کرنا ہے، یہ منع ہے، نہیں کرنا ہے. لیکن جب بنو عباس کا دور آیا تو خاص طور پہ ہارون رشید، مامون رشید کا جو دور آیا تو ہندوستانی فلسفہ جو مر چکا تھا، یونانی فلسفہ جس کو لوگ بھول چکے تھے، ان دونوں فلسفوں کو عربوں نے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا، اس کا ترجمہ کیا. جو صفر ہندوستان کی ایجاد ہے اس کو جو ہے لے کے گئے عرب. الجبرا عربوں کی ایجاد ہے، کیمیا ان کی ایجاد ہے. اب بڑے بڑے بہترین ہم سائنٹسٹ پیدا کیے، ریاضیداں پیدا کیے، ماہر فلکیات پیدا کیے، فلسفی پیدا کیے. اگر لسٹ گنانے بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا لیکچر بھی اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. لیکن اس وقت ساری دنیا پہ ایک ظلمت چھائی ہوئی تھی. ہندوستان جو توحید کا گہوارہ تھا ابتدا میں، اگر آپ اپنشد اور وید کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں توحید کا گہوارہ تھا. اس لیے کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں رامپور میں، تو ان کا عثمانی صاحب، ان کی کتاب ہے کہ اگر اب بھی نہ جاگے تو، اور ہندی میں اس کا ترجمہ ہے کتنے دور کتنے پاس. انہوں نے سورہ فاتحہ عربی کا بیچ میں لکھا ہے، ادھر سنسکرت ہے اور ادھر جو ہے اردو ترجمہ ہے، ایگزیکٹلی وہی ہے ان کے. اور کئی ایک جگہ نہیں ہے، کئی آیتیں انہوں نے بتائی ہیں، سب کچھ ہے. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، احمد نام ہوگا. لیکن آپ کو اپنشد وید میں بھی ملے گا احمدی. اگر آپ ذاکر نائک کو کبھی سنتے ہیں تو آپ خود محسوس آپ جانتے ہوں گے کہ کئی مقام پر آیا ہے. ان کا علم ماشاءاللہ بہت ہی وسیع ہے، کئی مقام پہ آیا. تو یہ جو تھا یہاں پہ یہ حال ہو گیا کہ بتوں کو تو چھوڑ دیجئے، ہر چیز کی پوجا ہونے لگی. آپ حیرت کریں گے کہ راجستھان میں چوہے کی پوجا ہوتی ہے.
सांप और हाथी और बंदर और चूहा, यानी हर वो चीज़ जिससे डर हो या हर वो चीज़ जिससे नफ़ा पहुँचे वो इनका खुदा बन गया। और ऐसे वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस होते हैं और फरमाते हैं कि और आपको वो वही आती है पे पढ़िए नबी, तो कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता। जिब्रील कहते पढ़िए, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं जानता, ना माँ बेकारीन, मुझे इल्म नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे आता ही नहीं पढ़ना। फिर कहा पढ़िए, नहीं, भींच लिया, भींच के कहा कि पढ़िए अपने रब के नाम से। जैसे उस वक्त की आप तस्वुर कर सकते, खून के लोथड़े से इंसान की पैदाइश, उसका उस वक्त तो तस्वुर भी नहीं किया सकता। ये तो बाद में है, बहुत बाद में हुआ है कि लोग हैरान हो गए कि ये उस वक्त आया जबकि दुनिया साइंस से नावाकिफ थी कि इंसान की पैदाइश खून के लोथड़े से हुई है। कुरान का एजाज है। और मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बहुत तवज्जो से मैं चाहूँगा कि आप लोग इस बात पे गौर करें। आज हमारे यहाँ या तो मसाजिद में आप बात सुनेंगे, भाई चलिए मेहनत कीजिए, नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, जिक्र कीजिए, फिक्र कीजिए, यही है। या ये बाद में समझ जाएंगे तो बुजुर्गान दीन की करामतें बयान होती हैं। वल्लाहु आलम बयान किया जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का असा आज भी मौजूद है संदूक में। और इसी तरह वो कहते हैं कि सुलेमान का तख्त है, वो एक संदूक रखा हुआ है, उसमें सकीना, यहूदियों का बयान है, वो बैतुल मक़दिस के नीचे है, लिहाजा उसको तोड़ा जाए। लेकिन अगर मूसा का असा निकाल के समंदर पे मारेंगे तो समंदर फटेगा, पहाड़ पे मारेंगे तो पहाड़ टूटेगा, जमीन पे डालेंगे तो सांप बनेगा, सवाल नहीं पैदा होता। वो मौजूदा उनके साथ खत्म हो चुका। आज कोई साहब वल्लाहु आलम, ज्यादातर मैं रवायत को नहीं मानता जो रसूल ने नहीं की, हमारे सहाबा कराम से तो कोई बढ़ के नहीं हो सकता दुनिया में। वैसी जमात दोबारा फिर पैदा ही नहीं हो सकती जिसकी तरबियत रसूल के दामन में हुई हो, उनसे बड़ी कोई हस्ती हो सकती? वो कितनी बड़ी। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि हजरत मुआविया का आपके पास क्या मकाम है? कहा कि मुआविया के घोड़े की धूल मुझसे बेहतर है। यहाँ हम लोग हमारे बुजुर्गों को इतना बढ़ा देते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला ने। यहाँ भी है, मुझे एक साहब हवा में उड़े, एक साहब की धोती नहीं चली, वल्लाहु आलम, हो सकता हुआ हो। लेकिन आज क्या बोलने वाले का होता है या सुनने वाले का हो सकता, या बोलने वाला हवा में उड़ सकता है? लेकिन सारे मुझे सारे करामतें ख़त्म हो गई, लेकिन एक मुजज़ा, एक करामत बाकी है जो क़यामत तक ख़त्म नहीं होगी, और वो है कुरान। वो है कुरान, सबसे बड़ा मौजूदा है कुरान। जब रसूलुल्लाह से कहा कि ईसा को ये मौजूदे दिए, मूसा को ये मौजूदे दिए, आपको क्या दिया? कहा कि मुझे कुरान मेरा मौजूदा है। और वाक़तन मौजूदा है, जो इसमें गर्क होने की कोशिश करते हैं, जो डूब के पढ़ते हैं, जो अच्छे मुफस्सिरीन की तफसीरें पढ़ते हैं, इनको किस्से कहानियों और करामतों से हट के वाक़तन इल्म से दिलचस्पी है, वो जानेंगे कि वाक़तन ये मौजूदा है। मुझे वाली किताब है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैरान है कि ये उस दौर की बात है जो आज कैसे माहिर फलकियात हैरान है कि फलकियात का जिक्र है। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता अदा कल उर्जुन क़दीम लशम्स यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल क़मर वल्लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। चांद घटते 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 खजूर की शाख की मानिंद हो जाता है। न चांद के बस में है कि सूरज को पकड़े, ना सूरज के बस में है कि चांद को पकड़े, न दिन के बस में है कि रात को जाले, ना रात के बस में कि दिन को जाले। हर एक अपने फलक में तैर रहा है। और साइंस कहती है हर सैयारा, हर सितारा अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। 1500 साल पहले एक नबी उम्मी की जुबान से अल्फाज कहलाए गए, सुब्हानल्लाज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुनबितुल अर्ज़। हर चीज में जोड़े पैदा कर दिए अल्लाह ताला ने। तो आज साइंटिस्ट ये बॉटनी के लोग कहते हैं कि बाज़ पौधे ऐसे, उन एक ही पौधे में नर भी है, मादा भी है, एक चीज नहीं है। अब आप पढ़ते जाएंगे तो माशाल्लाह इतनी चीजें मिलती गई, लेकिन आपने जो जिंदा मौजूदे को छोड़ दिया, जो मौजूदे खत्म है उनके पीछे भाग रहे हो। ना वो मौजूदा बोलने वाला कर सकता, ना सुनने वाला कर सकता, ना कोई पानी पे चल। और अगर जो है अगर नेकी का मेयार या बड़ाई का मेयार करामतें हैं तो साईं बाबा अपने बालों में हाथ डाल के अंगूठी निकाल के देता, मान लो उसको। क्यों नहीं मानते उसको? ये हमारे इस्लाम में बड़ाई का मेयार नहीं है। इस्लाम में बड़ाई का मेयार है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बेहतर वो जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। पानी पे चलने वाला, हवा पे उड़ने वाला, धोती का खत्म नहीं होने वाला बड़ा नहीं है। बड़ा वो है जो तुम्हें सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। और खुद कुरान हिदायत उसी को देता है जो अल्लाह से डरता है।
سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ایک بندے کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب نازل ہوا۔ تو سیدھا راستہ اللہ میاں اتر آ کے دکھا کہ بھئی عابد سے چار مینار جانا یہ سیدھا راستہ ہے؟ کہا کہ اے بندے تو مانگا، میں تجھے دے رہا ہوں، الف لام میم سے والناس تک سیدھا ہی راستہ ہے، جب تک اس کو اس پہ چلے گا تو تجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ سرکار نے فرمایا جب تک تم قرآن اور میری سنت پہ عمل کرتے رہو گے تم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جب ہم نے اس کو چھوڑا تو کیا ہوا؟ قرآن کی زبان میں کیا ہوا؟ آپ حیرت کریں گے، یہ کچھ آیتیں ایسی ہوئی ہیں جو یہودیوں کے لیے نازل ہوئی، لیکن مکمل طور پہ ہم پر ثابت ہوتی ہے۔ جب آپ چھوڑ دیا قرآن حدیث کو تو کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی اور بدحالی ان پہ مسلط کر دی گئی، آج مسلمانوں پہ مسلط کر دی گئی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ، جہاں تک میرا خیال ہے آیت نمبر 61 یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب تم نے اللہ کا کلام چھوڑا، اللہ کا راستہ چھوڑا تو تم پہ ضربت علیہم الذلہ، ذلالت، اللہ کا غضب تمہارا مقدر بن چکا، اور آج یہ مسلمانوں کو مقدر میں۔ اور ایک آیت جو یہودیوں پہ اتری، یہودیوں کے لیے اتری، جو ہم پہ لاگو ہوتی ہے، وہ ہے کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے کو چھوڑتے ہو دوسرے کو پکڑ لیتے ہو؟ جو ایسا کرے گا اس کو انتہائی سخت سزا ملے گی۔ آج ہمارا حل، نماز روزہ تو پکڑ لیا، باقی دوسری چیزیں سب چھوڑ دیا۔ اخلاق، تہذیب، صفائی، پاکیزگی، کیریکٹر، پڑوسی سے سلوک، انسانوں سے اچھا سلوک، آج کیا ہے؟ اگر کوئی شخص ہمیں ماں کی گالی دیتا ہے، آپ بھی گالی دے دیے تو کیا فرق رہا اس میں اور ہم میں؟ تو سورہ مزمل میں آیا وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اے رسول جب یہ آپ کس کے ساتھ غلط باتیں کریں تو ان کے ساتھ اچھی طرح سے بات کیجئے، ان کا جواب اچھی باتوں سے دیجئے۔ ہم یہ کرتے ہیں آج، کیونکہ قرآن پڑھتے نہیں ہم اس نیت سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کا جھوم کے پڑھنا ثواب 12 سے ثواب نہیں ہے، اگر الف لام میم بھی اگر پڑھ لیے تو 3 نیکیوں کا ثواب ہے، لیکن صرف ثواب کی خاطر ہے، باقی قرآن اوپر رکھ دینے کے لیے آیا؟ انہوں نے قرآن سے سائنس ایجاد کی، انہوں نے قرآن سے فلکیات ایجاد کی، انہوں نے قرآن سے ہر علم ایجاد کیا، اور آج ہم نے قرآن کو پڑھ لیا کہ جب مر رہے ہیں تو سورہ یاسین پڑھ دو، بیمار ہیں تو یہ پڑھ کے پھونک دو، فلاں ضرورت ہے تو واقعہ سورہ واقعہ، شادی نہیں ہو رہی بچی کی سورہ واقعہ پڑھ لو۔ میں نہیں کہتا کہ اس کا اثر نہیں ہوگا، لیکن صرف یہی مقصد نہیں رہا قرآن کا۔ الکتاب، کتابوں کی ماں قرآن، سارے کتابوں کی ماں قرآن، دعویٰ کیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ دعویٰ نہ اپنشد کے لیے ہوا، نہ ویدوں کے لیے ہوا، نہ توریت کے لیے ہوا، نہ زبور کے لیے ہوا، نہ انجیل کے لیے ہوا، صرف قرآن کے لیے وعدہ ہوا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ آج اگر ساری دنیا کی کتابیں سمندر میں ڈال دی جائیں، مذہبی کتابیں، دوسری کتاب نہیں لکھی جائے گی، کیونکہ کوئی حافظ ہی نہیں ملے گا۔ یہاں ماشاءاللہ کروڑوں حافظ ہیں، پھر لکھی جائے گی قرآن۔ زندہ معجزہ ہے قرآن کا یہ۔ کوئی اور کتاب وہ چھوڑ دیجیے، ایک 100 صفحے کی انگریزی کتاب آپ کو زبانی یاد نہیں ہو سکتی، اور یہاں ماشاءاللہ کتنے دنیا میں کتنے کروڑ جو ہے ماشاءاللہ حافظ ہیں جن کو قرآن کا ایک ایک لفظ یاد ہے، زیر و زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ کرامت ہے قرآن کی، یہ معجزہ ہے قرآن کا۔ اور علم کی ابتدا انسان کی کہاں سے شروع ہوئی؟ جنت سے ہی شروع ہو گئی۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، جب آدم کو پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کس کو پیدا کریں؟ دنیا میں فساد برپا کرے گا۔ تو کہا تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو چیزوں کے نام سکھلا دیے، اور پھر فرشتوں کے نام سامنے پیش کیا کہ کہا کہ ان چیزوں کے تم نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آدم سے کہا بتاؤ، آدم نے بتا دیے۔ اللہ نے کہا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ تم وہ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ یعنی آدم کی تعلیم کی ابتدا جنت میں ہی ہو گئی۔
وہیں سے ابتدا ہو گئی جو ہماری تعلیم کی، زمین پہ پھینک دیا۔ اس کا قرآن کی بہت مختصر، کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، اس کے بعد حدیث ہے۔ ایک حدیث تو ہے کہ جو عام طور پہ بیان ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنا ہو تو چین جاؤ، یہ جھوٹی حدیث ہے۔ یہ محدثین کا بیان ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ صحیح حدیث یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم کہا، دینی علم نہیں کہا، اور اس کے بہت بڑا ثبوت میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ جنگ بدر ہوئی، قید ہو کے گرفتار ہوئے مشرکین مکہ، تو شرطیں رکھی گئی، اتنا فدیہ دے دو تو تم کو چھوڑ دیں گے، یہ کرو تو چھوڑ دیں گے۔ وہاں ایک شرط یہ تھی 10 مسلمانوں کو اگر پڑھنا لکھنا سکھا دو تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو پڑھنا لکھنا کون سا؟ دین کا پڑھنا لکھنا تھا۔ رسول کی موجودگی میں مشرک، کافر مشرک دین کی تعلیم دیتے تھے، مطلب یہ تھا کہ دنیا کی تعلیم بھی دے دو مسلمانوں کو۔ سامنے ثبوت ہے، غلط ہے تو آپ کوئی بھی صاحب مجھے قائل کر سکتے ہیں، اور غلط میں اپنی غلطی میں ایکسیپٹ کر لوں گا۔ فرمایا دین و دنیا دونوں کی تعلیم لے کے چلو۔ تو ایک زمانے تک تو الحمدللہ یہ چیز چلتی رہی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ایسا دور آیا کہ دین کی تعلیم ایک مخصوص طبقے کے ہاتھوں میں ہو گئی، دنیا کی تعلیم ہم جیسوں کے پاس ہو گئی۔ لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے، جو نہیں ہونا تھا۔ ایک زمانے تک تو خلیفہ جمعہ کا خطبہ بھی دیتا تھا، نماز بھی پڑھاتا تھا، پھر خلیفہ مقید ہو گیا اپنے پاس، اور جو ہے دوسرے لوگ آنے لگے، کوئی قاضی بن گیا، کچھ فیصلے دوسرے کرنے لگے، نماز دوسرے پڑھانے لگے، علم، دینی علم کسی اور کے ہاتھ میں چلے گیا۔ اور خاص طور پہ 15ویں صدی کے بعد میں ہوا۔ ترکوں کے زمانے میں فتوحات ہوئیں، آدھا یورپ فرانس تک چلے گئے تھے۔ اگر صفوی حکومت ایران کی حملہ نہیں کرتی تو فرانس پہ بھی قبضہ ہو چکا ہوتا مسلمانوں کا۔ یہ یوگوسلاویہ، بلغاریہ، البانیہ، بوسنیا، کوسوو، ہرزوگوئینا، یہ جو آپ نام سنتے ہیں آج اخباروں میں، یہ سارے علاقے مسلمانوں کے زیر سایہ تھے۔ ان سب پر ترکوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ تو اس زمانے میں فتوحات ہوئی، لیکن علم کا دروازہ بند ہو گیا، اور جب دولت زیادہ آ گئی تو عیش و عشرت آ گیا۔ اقبال نے بڑا خوب کہا، آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنہ اول، طاؤس و رباب آخر۔ ناچ گانا چھوڑو، تبھی تلوار اور ہاتھ میں رکھو۔ آج ہم نے کیا کیا؟ آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، طاؤس و رباب اول، شمشیر و سنہ غائب، ہاتھ میں بھی نہیں ہے، غائب۔ اب شمشیر و سنہ کی بات ہی مت کرو۔ وحید الدین خان کہتے جہاد کی گفتگو مت کرو۔ جو ڈرتے ہیں ایک رب سے دنیا سے نہیں ڈرتے، جو ڈرتے ہیں ایک رب سے دنیا سے نہیں ڈرتے، جان لے کے ہتھیلی پر پھرتے ہیں یہ سودائی۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، غالب نے کہا تھا۔ موت وقت پہ آنی ہے، جب تک موت کا وقت نہیں آئے گا آپ نہیں مریں گے، خواہ کتنا ہی حملہ آپ پہ ہو۔ اور اللہ کے راستے میں اگر موت آنی ہے تو اس سے بہتر موت اور کیا ہوتی ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ اللہ کے راستے میں قید و بند کی صورتیں جھیلنی پڑتی تو کس بات کا ڈر ہے؟ رسول اللہ بھی قید ہوئے، بہت سے لوگ شاید نہ مانے۔ شیبی ابی طالب کیا تھا؟ 3 سال تک وادی میں جو محصور نہیں کر دیا پورے بنی ہاشم کو، کھانا پینا من، چمڑے کے جو پکا کے کھاتے تھے اس وقت تک، خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا کہ کوئی ان سے تعلق نہیں رکھے گا، سوشل بائیکاٹ، کھانے پینے کی چیزیں فراہم۔ وہ قید تھی، ایک اوپن قید تھی، آج بھی ہوئے کئی جیلیں جو اوپن قید ہے، وہ بھی سنت رسول ہے۔ تو علم کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس سے انکار نہیں ہو سکتا، اور جو اس سے انکار کرتا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ دولت سے کبھی دنیا پہ حکومت نہیں ہوتی، اور دولت سے آج حکومت ہوتی تو ساری حکومت دنیا کی عربوں کے ہاتھ میں ہوتی، امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ امریکہ نے اپنے علم کے ذریعے ڈرون پیدا کیا، اپنے علم کے ذریعے ایسے ایسے ہتھیار کیے کہ جن کا مقابلہ نہیں ہے، لہذا آپ سرنگو ہو گئے، ان کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ گئے، ہے نہیں جان؟ اسی طرح جس طرح کہ جب رشیا نے حملہ کیا تھا یہ سنٹرل ایشیا پر، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ان ممالک پر، تو آپ تیار نہیں تھے، ان کے دبابے آئے، ان کے جو ہے ہوائی جہاز آئے، ان کے پاس طرح طرح کی گنز تھی، آپ پاس کچھ نہیں تھے۔ آپ نے کہا کیا کریں؟ کہا کہ بخارا میں اور ان مقامات پہ بخاری کا درس شروع کرو۔ شروع کا قال رسول اللہ قال رسول اللہ مار کے چلے گیا، تو 70 سال تک اذانیں نہیں ہوئی۔ اور میرا ایک ریفری، فٹ بال کا ریفری عنایت اللہ، بنگلور سے تاشقند گیا، کہنے لگا بھائی وہاں تو مسجد کے چبوترے پہ بیٹھ کے شراب پی جاتی ہے، کیا کریں گے؟ ختم ہو گیا دین۔
کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. جبکہ قرآن کہتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 60 کہ اپنے گھوڑے اور ہتھیار ہمیشہ تیار رکھو تاکہ دوسری قوموں پہ تمہارا دبدبا رہے. سورہ سبا آیت نمبر 10 و 11 ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کیا اور اس کو حکم دیا کہ اپنی زیرہ بختر آرمر جس کو بولتے ہیں وہ بنا اور حلقے مناسب سوراخ مناسب رکھ, کیونکہ اس زمانے میں برچھوں اور تلواروں کی جنگ ہوتی تھی. اگر اس کو پکڑے رہتے تو آج ڈرون ہم بناتے, وہ نہیں بناتا. سورہ حدید آیت نمبر 25 ہم نے میزان اتاری, عدل اتارا اور لوہا اتارا جس میں بڑے فائدے اور زور ہے, کیونکہ عدل اس وقت تک نافذ نہیں ہوتا جب تک کہ زور نہ ہو. اگر کوئی جج فیصلہ کر دے کہ بھئی اس کو لے جا کے پھانسی دے دو, چلے جائے گا کوئی پھانسی چڑھنے کے لیے؟ پولیس پکڑ کے لے جانا پڑتا اس کو. تو زور بھی چاہیے. حدید کے معنی خود لوہے کے ہیں. اور لوہا کیا چیز ہے؟ لوہے کے معنی صرف یہ آپ ہماری زبان کا لوہا نہیں, اس کے معنی میٹل کے ہیں. اس میں یورانیم بھی آتی اور ہر طرح کا لوہا آتا, اس میں ایٹم بم بھی آتا ہے. آپ نے چھوڑا اس چیز کو. جو کتاب علم کی ماں ہے اس کو چھوڑ دیا ہم نے اور بھاگے پھر رہا ہے دوسروں کے پیچھے. اور اقبال آج کے لیے کہتے ہیں دین و تعلیم, اور یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں دین و تعلیم کے عنوان سے, اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف. مغرب کی تعلیم کیا ہے؟ غلام بناتی ہے. میں بھی مغربی تعلیم کا تعلیم یافتہ فرد ہوں. آل سینس اسکول, نظام کالج, زندگی پوری انگریزوں میں گزری ہے. لیکن عہدہ کھلا. علامہ اقبال کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. ان جیسوں نے مجھ جیسے انسان کی مروبیت ختم کی. اور بھی علماء ہیں ماشاءاللہ جو اقبال کو مانتے ہیں. وہ کئی مصلحت اختیار کرتے ہیں؟ نہیں. ماہرین اقبال ہوں گے جو بھی ہوں گے, اقبال کو ماننے والا مصلحت اختیار نہیں کرتا. حق بات ہے. حق گوئی وہ بے باکی آئین جو مردی, آئین جو مردی حق گوئی وہ بے باکی. اللہ کے بندوں کو آتی نہیں روباہی. کیا کریں گے؟ ہم کو یہ تھوڑی کر رہے ہیں کہ اسپائی کرا رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں کہ فسادات کروا رہے ہیں. نہیں. ہم آج آپ کرسچن بن جائے تو آسٹریلیا کے دروازے کھلے ہیں آپ کے لیے. آج ہندو بن جائے تو RSS سر پہ بٹھائے گی. لیکن الحمدللہ ہزاروں بار الحمدللہ دل اس طرف راغب بھی نہیں ہوتا. جس کے دل میں توحید بس گئی وہ کہاں چھوڑ سکتا؟ کنوکشن ہے ہمارا کہ اسلام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے. لہذا جو بہتر چیز ہے ہمارا فرض ہے کہ اس کو بار بار پیش کیا جائے, ہر انداز میں پیش کیا جائے, ہر جگہ پیش کیا جائے. دراصل ٹاپک تو ہے موجودہ تعلیم کے تعلق سے. موجودہ تعلیم کی ابتدا ہندوستان کی تک میں بات کروں. ہندوستان کیا سمجھیے سارے مسلم ممالک تک 17ویں صدی سے ہم غلام ہونا شروع ہوئے. 200-300 سال کی غلامی کے بعد آزادی آئی. اس وقت تک دینی طبقہ, مخصوص طبقہ مدرسوں میں مقید ہو کے رہ گیا. دیوبند, ندوۃ العلماء, جامع نظامیہ, ایسے بے حساب مدرسے ماشاءاللہ. رامپور کی درسگاہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی مدارس ہیں. بڑا کام کیا انہوں نے. اللہ ان کے کام میں اور برکت عطا فرمائے اور صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت کام کیا. لیکن کیا ہوا؟ جب آزادی ملی تو علماء اس قابل نہیں تھے کہ کامرس سنبھال سکیں, اکنامک سنبھال سکیں, فوج کا نظام سنبھال سکیں, عدالت کا نظام سنبھال سکیں. وہ اس قابل نہیں تھے. انہوں نے تفاسیر بہترین لکھی, ایسی تفاسیر لکھی کہ دنیا کی بہترین تفاسیر میں شمار ہے. حدیث پہ بہترین کام کیا, فقہ پہ بہترین کام کیا. لیکن دنیا کا جو نظام حکومت تھا وہ نہیں ہوا. تو حکومت مجسوں کے ہاتھ میں آئی جو مغرب کے پروردہ تھے. ہم نے تو مغرب سے سیکھا تھا سب کچھ. کامرس ہماری, اب بینکنگ ہماری انٹرسٹ سے بھری ہوئی, تو ہم نے تو ان سے سیکھا. اور یہ سودی بینکنگ کی اطلاع آپ کے لیے حیرت ناک ہو سکتی ہے. سودی بینکنگ پوپ کے زمانے میں نہیں تھی. پوپ کے زمانے میں سود بند تھا. یہ جب پروٹسٹنٹ نکلے تو یہودیوں نے سب سے پہلے بینک آف انگلینڈ کام کیا جہاں سے سود کا نظام شروع ہوا. اور اسلام میں اس کی جڑ پہلے کاٹ دی
جب حکم آیا کہ سود کا لینا منع ہے، جب حدیث میں فرما دیا سرکار نے کہ سود کا لینا دینا ایسا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرے، اور کہا کہ آج سے سود معاف، اور سب سے پہلے میں بنی ہاشم کا سود معاف کرتا ہوں۔ عبداللہ حضرت عباس بن ابی طالب سود پہ دیتے، بولے کوئی اس کا سود واپس نہیں کرے گا۔ آج حکومتیں رہن ہو چکی ہیں، پاکستان سود سے پیدا اٹھاتا ہے ورلڈ بینک سے تاکہ سود ادا کرے، اور اسلام نے اس جڑ کو کاٹا۔ آج سودی نظام ختم ہو گیا تو دنیا کی آدھی جو ہے معاشی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ الحمدللہ اسلامی بینک پہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ، لیکن یہ ابھی کشمکش ہے کیونکہ حکومتیں تو ہمارے پاس آئی نا۔ اگر پوری دنیا کا احاطہ کروں میں پورے مسلم ممالک کا تو وقت نہیں ہے، مشکل ہوگا۔ ایک دو واقعہ سنا کے باقی میں ہندوستان کی طرف توجہ زیادہ لاؤں گا۔ پہلی جنگ عظیم، ترک بڑا طاقتور تھا، شکست ہوئی، جرمن کے ساتھ تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا ترکی۔ اس وقت خزانہ خالی ہو چکا، ایک یہودی HERTZL ہزل سلطان عبد المجید کے پاس گیا، جن کا یہاں رشتہ تھا نظام کے ساتھ، کہا کہ جتنا چاہے پیسہ لے لو، فلسطین کو ہمارے حوالے کر دو۔ سلطان جیسے بھی تھے، گنہگار تھے جو تھے، انہوں نے کہا کہ میں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ اس وقت مصطفیٰ کمال پاشا جنرل تھا فوج کا، ایسٹرن یورپ سے جنگ ہوئی، جنگ بالکن وار۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے قرآن ہاتھ میں اٹھا لیا، کہا کہ کیا ہے؟ تو قرآن، اس کو بچانا ہے تو لڑو۔ لڑے، عربوں نے ایسٹرن یورپ کو شکست دی، یوگوسلاویا، بلغاریہ، البانیہ، صوبہ ان کو شکست دی، لیکن اسی مصطفیٰ کمال پاشا نے سلطان عبد المجید کو پروانہ بھیجا اسی یہودی کے ہاتھ سے کہ آج سے آپ معزول، خلافت ختم، 1922 یا 23 کی بات ہے، خلافت ختم، سیکولر حکومت ہوگی، عورتوں کے سر سے نقاب نہیں رہے گا، مرد رومی ٹوپی نہیں پہنیں گے، ہیٹ پہنیں گے، حج کو جانا منع کر دیا، اور آپ کے جو ہے عربی زبان میں اذان منع کر دی، تو 13 سال عربی زبان میں ترکی میں اذان نہیں ہوئی۔ تاریخ پڑھ لیں، کیا ہے وہ مسلمان ہو سکتا؟ مصطفیٰ کمال پاشا، بہت بڑا نام مصطفیٰ، اگر وہ مسلمان تو منافق کون ہے پھر؟ بعد میں آتی ہے ایک شخصیت عرب دنیا میں، جمال عبد الناصر، شاہ فاروق، عیش پرست بادشاہ، انگریزوں کا غلام، اخوان المسلمین سے ہاتھ ملائے نوجوان فوجیوں نے، ناصر، نجیب، انور سادات اور کچھ فوجی ملے، اخوان المسلمین کے پاس گئے۔ اخوان المسلمین کی مجھے ایگزیکٹلی تاریخ یاد نہیں ہے، حسن البنا نے قائم کی تھی وہ جماعت، بڑی نیک شخصیت تھی، اور نوجوانوں کو کھینچ کھینچ کے، جیسے ہمارے پاس مسجدوں میں جا کے کہتے ہیں کہ چلو بھائی نماز کو نکلو، وہ ایسے نہیں کرتے تھے، وہ قہوہ خانوں میں، چائے خانوں میں جا کے نوجوانوں میں بیٹھ جاتے تھے، خود نوجوان تھے، بچے تھے، جب اسکول جا رہے تھے تو دیکھا ایک کشتی میں ایک وہ پوسٹر لگا ہوا ننگی عورت کا، سیدھے اسکول جانے کے بجائے پولیس کے پاس گئے، دیکھو کہا کہ پولیس والا بڑا حیران ہو گیا، اس عمر کا بچہ، اس کو اتنا وہ ہے، جا کے نکالو، اس کو چالان کیا۔ تو ایسی نیک ہستی تھی، اخوان المسلمین بنائی، اور ان سے جو ہے معاہدہ 1949 میں بادشاہ نے، وزیر اعظم نے بلایا ان کو ملنے کے لیے، جیسے کار سے اٹھے ان کو شوٹ کروا دیا، شہید ہو گئے۔ انقلاب مصر آیا، فاروق ہٹے، فاروق کو ہٹایا گیا، اس کے بعد میں جنرل نجیب صدر بنے، اور 1 سال کے اندر نجیب کو معزول کر کے ناصر بنا۔ 1966 میں روس میں، کیونکہ روس سے زیادہ ان کا تھا معاملہ، بہت قریب تھے، ناصر، نہرو، ٹیٹو، یہ انڈونیشیا کا عبدالرحیم سویکارنو، چین کا چوین لائی، یہ سب روسی بلاک تھا۔ تو روس ماسکو میں اعلان کیا کہ میں جا کے اخوان المسلمین کو دیکھ لوں گا۔ سید قطب کو پھانسی دی، عبد القادر رودا کو پھانسی دی، اسماعیل شہید کو پھانسی دی، مرد عورتوں پہ ظلم کی انتہا کر دی۔ ایک عورت زینب غزالی گزشتہ لکھے میں بولا میں کہ اتنا سال بھر ظلم کیا، بہت قابل تھی، آفر کیا منسٹری میں بڑا عہدہ، نہیں مانی، بولا دین کے کام نہیں چھوڑ سکتی میں، پتھر سے برف کی سل پہ لٹایا، الٹا لٹکایا، کتے چھوڑے، گوڑے مارے، لیکن وہ نہیں پلٹی، ثابت قدم رہی۔ یہ مومنہ تھی۔ وہ حضور کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب دین پہ چلنے والے تم لوگوں کے برابر ہوگے۔ صحابہ سے فرمایا، کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو دیکھا، آپ کی دیر پہ، وہ کہا اس وقت دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا۔ ناصر نے ظلم کی انتہا کر دی، اس کے بعد حسنی مبارک کہا اور ظلم کی انتہا ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔
دے رہے نہیں ہے. 2000 بلین ڈالر کس لیے چاہیے؟ 100 ملین کا 1 بلین ہوتا. کس لیے چاہیے؟ کیا کرو گے؟ ہم تو سمجھ میں آتا کہ اگر 1 کروڑ روپیہ مل جائے تو کیا کریں گے سوائے عیش و عشرت کے، اور کریں گے کیا؟ کس مسلم حکمراں کی دولت مغرب میں نہیں ہے یہ بتا دیجئے، خواہ وہ پاکستان کا حکمراں ہو کہ مصر کا ہو کہ عرب کا ہو کہ سعودی عرب کا ہو، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کب ہم یہاں گدی سے ہٹے، لہذا دولت اپنی وہاں رکھو. غلامی لے آئی مغربی تعلیم. یہ سارے مغربی تعلیم یافتہ لوگ تھے. پاکستان بنا، ہم بچے تھے، کچھ بزرگ اگر ہیں یہاں جانتے ہیں کہ بڑی شدت سے یہاں سے بھی بڑا سپورٹ ہوا، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اسکول میں ہمارے آلسن میں کسی نے لکھ دیا پاکستان مردہ باد، تو وہ بردر آیا بھاگے ہوئے، بولا کہ بھئی یہ بہت خراب بات ہے، کس نے لکھ دیا؟ کس کس کو برا لگا؟ ہم بچے تھے، ہم نے بھی ہاتھ اٹھا دیا. لیکن ہمارے آبا و اجداد نے کس لیے قربانی دی پاکستان کے لیے؟ کہ ایک وعدہ کیا گیا ہم سے کہ اسلامی حکومت تشکیل دی جائے گی جس کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہوگا. آج بہترین ڈرامے پاکستان کے، پاکستانی اور ایکٹریس ننگی، بہترین غزل گانے والے پاکستان کے. اگر وہ تو چھوڑ دیجئے، کیو ٹی وی جو حضرات دیکھتے ہیں وہاں بھی دیکھیے اشتہارات جو آتے ہیں ان کے، تو ان کی عورتوں کے سینے پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، عجیب عجیب لباس میں آتی ہیں. کیا ہم نے اس پاکستان کے لیے قربانی دی؟ کیا اس لیے قربانی دی کہ مہاجر مارے جائیں؟ کیا ہم آج تک اسلامی حکومت قائم ہوئی؟ ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک بار فرمایا کہ میں ہندوستانی مسلمانوں کو سلام کرتا ہوں کہ جب شاہ بانو کا کیس ہوا تو وہ اڑ گئے، کہا کہ نہیں یہ طلاق جو ہے کا وہ مینٹیننس نہیں دیا جا سکتا. الحمدللہ. کیا ہوا؟ اس لیے کہ جناح بھی مغرب کے پروردہ تھے، اسکندر مرزا بھی مغرب کے پروردہ تھے، غلام محمد جو آپ کے نظام کے پاس جو ہے وزیر خزانہ تھے وہ بھی گورنر جو پاکستان میں وہ بھی مغرب کے پروردہ تھے. اب جتنے آئے سارے کے سارے مغرب کے پروردے تھے اور آج بھی ہیں. کیا کوئی حکومت جس کے بارے میں ہے کہ مشہور ہے کہ 10% کمیشن لیتے تھے اس کا اپنا صدر بنائے گی؟ ہمارے ہاں تشریف لائیے، حیرت ہوگی لیکن سننا پڑے گا. علی آورجن نام لینے سے منع کیا جاتا، لیکن میرے پاس ایک دلیل ہے اس کی. اللہ میاں نے ابو لہب کا نام بھی لیا ہے قرآن میں، تو ان کا نام لینے میں کیا خراب قباحت ہے؟ ابو لہب کا بھی نام لیا ہے نا، امیہ بن خلف کا، ابو لہب کا، فرعون کا، حامان کا، شداد کا نام لیا ہے نا اللہ میاں نے. برے لوگوں کا نام لیا کیونکہ بتانا ہے برے لوگ کیا ہے. ایسے لوگوں کی ہمیشہ حکومت ہمت افزائی کرتی رہی، قادیانیت کی ہمیشہ تائید کرتی رہی ہندوستان کی حکومت. آج سلمان رشدی آتا ہے تو سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے، تسلیمہ نسرین آتی تو پورے اخبارات چلا اٹھے ہیں، ہر ایک دانشور اٹھتا ہے کہ بھئی تقریر کی آزادی ہے. تقریر کی آزادی ہے کہ معاذ اللہ میں کسی کی ماں کو گالی دے دوں؟ جنہوں نے نہیں پڑھا ہے تو سلمان رشدی کتابیں کم سے کم اس کے اقتباسات نہیں پڑھے ہیں وہ شاید نہیں جانتے. اس نے معاذ اللہ خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، حضور کی امہات المومنین کو گندی اور سو سے تجویز دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لفظ گدھا لکھا. چھوڑ دیجئے، چلی مان لیا تحریر و تقریر کی آزادی ہے. سلمان رشدی کسی ملک کا صدر ہے، کہیں کا پرائم منسٹر ہے، اس کو میرے ٹیکس کے پیسے سے سیکیورٹی کیوں دیتے ہو؟ ٹیکس کا پیسہ تو میں دے رہا ہوں، اس کو سیکیورٹی کس بات کی دے رہی؟ سینکڑوں کروڑ کی سیکیورٹی جب آتا ہے تو دیتے ہیں. تسلیمہ نسرین کو سیکیورٹی کیوں بھائی؟ آخر ہیں کیا کسی ملک کے صدر ہیں جو ان کو سیکیورٹی دی جاتی؟ لیکن ہمارا کوئی جو ہے لیڈر نہیں پوچھتا اس کو، کوئی مولوی نہیں پوچھتے اس کو. ہم جیسے لوگوں پہ چھوڑ رکھا ہے بات. الحمدللہ ہم جہاں بولتے ہیں سب مان لیا. چلو ہندوستان جمہوریت ہے، تقریر کی آزادی ہے، تحریر کی آزادی ہے، بولنے دے. سیکیورٹی کیوں دے رہے تم اس کو؟ کیا صدر ہے کسی ملک کا؟ کوئی وی آئی پی ہے؟ ایسے تو پتہ نہیں دنیا میں ہزاروں کروڑوں رائٹر ہیں. پھر سلمان رشدی کیوں سیکیورٹی؟ اس لیے کہ اسلام کے خلاف لکھتا ہے. شبانہ اعظمی کو، جاوید اختر کو جو ہے پدم شری اور پدم بھوشن اس لیے کہ اسلام کے خلاف بولتے ہیں. فاروق عبداللہ نور نظر ہیں اس لیے کہ شراب کے دکانیں کھولنے کو بولتے ہیں کشمیر میں کہ تاکہ آمدنی زیادہ ہو. بہو سکھ رکھتے ہیں، داماد جو ہے مشرک رکھتے ہیں، اور ایک داماد سنا ساؤتھ افریقہ میں کوئی کرسچن یا یہودی ہے، واللہ عالم.
سارے ایسی لوگوں کی جو ہمت افزائی ہوتی ہے، ان کو بڑے بڑے عہدے دیے جاتے ہیں اور یہ ان کو ہمارا نمائندہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ مغربی تعلیم کی دین ہے۔ میں ایک بار کلکتے میں تھا، ایک مشاعرے میں بلا لیا گیا، تو وہاں اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، لیفٹسٹ تھے، بائیں بازو والے، حنفی صاحب یا کچھ نام تھا ان کا، ہمارے بھائی کلکتے میں پڑھ چکے ہیں، مجھے نام یاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں شاعری وغیرہ کرتا نہیں ہوں، ایسی کبھی کبھی ایسی، تو وہ بات چلی کہ آخر میں صدارت کروائی، کہا کچھ کہیے، تو میں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے پورا، تھوڑا وہ جو یاد آیا وہ لے آیا ہوں۔ ہے لہر کفر تیز تر، اذانوں کو بلند کر، میرے جواں ہے محو خواب، نہیں دلوں میں اضطراب، کہیں عمل کو جائیے، سکون ہم کو چاہیے، فکر غیر مانگ لیں، کلام حق کو چھوڑ دیں، رسول کا نہیں ہے پاس رہنما ان کا مارکس، میں ایک آسی بے نوا تجھ سے کروں التجا، دے عمل کی جستجو حق کی کروں آرزو۔ تو کہنے لگے ارے صاحب ہم سمجھتے تھے ہم لیکچرر ہی زیادہ بولنے والے ہیں، یہاں بھی نکلے، مجھ سے کہنے لگے مخدوم محی الدین کو پڑھیے آپ۔ میں پڑھا ہوں، شاعر اچھے تھے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ، وہ دوسری بات ہے، لیکن جو علامہ اقبال اور غالب اور میر کو اور عرفانی کو پڑھتے ہو، اس کی مقدم وغیرہ کیا معنی رکھتے ہیں؟ جس نے علامہ اقبال کو پڑھ لیا اس کی نظر میں کوئی شاعر جج ہی نہیں کر سکتا، جس نے غالب کو پڑھ لیا اس کے سامنے کوئی فلسفے والا شاعر نظر میں آتا ہی نہیں ہے۔ اس زمانے میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی، یہ 1920 کے بعد کی بات ہے۔ وہ یہ ہوا کہ ہر آدمی ترقی پسندی کی طرف مائل، اس وقت کی جو شخصیات پیدا ہوئیں آپ کے پاس، جوش ملی آبادی، آپ حیرت کریں گے، آپ لوگ شاید نہیں پڑھیں، جوش کا ایک قطعہ تھا، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے مجھے، جھوٹا ہے خدا، کھوٹا ہے خدا، بوٹا ہے خدا، اس کا شعر تھا، شبیر حسن خان نام تھا اس کا، شبیر حسن خان نہیں لیتے بدلہ، شبیر حسن خان سے بھی چھوٹا ہے خدا، معاذ اللہ۔ 20ویں صدی میں اس کا انٹرویو آیا، پوچھا کہ بھئی آپ خدا کو مانتے ہیں، خدا ہے؟ بولے ہے نہیں ہے میں نہیں جانتا، لیکن مان لو تو بہتر ہے، کہیں سے نکل آیا تو پریشانی ہو جائے گی۔ علی سردار جعفری، جان نثار اختر، کیفی اعظمی، ساحر لدھیانوی، عصمت چغتائی، یہ سب ترقی پسند ہے۔ عصمت چغتائی نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلایا جائے۔ یہ سب موجودہ تعلیم کے بڑے بڑے قابل لوگ تھے، جلایا جائے۔ عبد الکریم چھاگلا، فارن منسٹر ہندوستان کا، اس نے وصیت کی میں جب مر جاؤں تو مجھے جلایا جائے۔ خورشید عالم خان، ذاکر حسین کے صدر جمہوریہ کے داماد، 2 بیٹیاں، دونوں غیروں سے بیاہی۔ یہ تعلیم ہے، مغربی تعلیم، غور کر لیں آپ۔ میں نہیں کہتا کہ تعلیم نہیں دلانا، میں جو بولنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ میں اس پہ آؤں گا ضرور۔ اقبال نے کہا تھا، اور آج کل ماشاءاللہ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ پڑھ رہی ہیں، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، دیکھیے منظر دکھلاتا ہے کہ آسین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، آج غیروں میں شادیاں کر رہی ہیں، برقع پہن کے غیروں سے ملتی ہیں۔ اکبر العبادی نے کہا کہ جو بے پردہ راستے میں نظر آئیں بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ کدھر گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ آج ترقی کا معیار ہے کہ برقع پھینک دیا جائے، ترقی کا معیار ہے کہ حجاب بھی نہ کیا جائے۔ بہت کم بچیاں نظر آئیں گی ایسے ہی کم سے کم برقع کے ایک بڑے دوپٹے کا حجاب باندھی ہوئی، اور شمال میں تو بہت کم نظر آئیں گی مسلمان لڑکیاں۔ یہ ترقی کا معیار ہے آج کی ترقی کا۔ جتنا اسلام سے دور ہو اتنا تم ترقی پسند ہو، ورنہ تم فنڈامنٹلسٹ ہو، ایکسٹریمسٹ ہو۔ الحمدللہ میں فنڈامنٹلسٹ ہوں، میں ایکسٹریمسٹ ہوں، میں فٹ بال پلیئر ہوں۔ جب تک مجھے بال روکنا اور بال کو کک کرنا نہیں آئے گا میں اچھا فٹ بال پلیئر بن ہی نہیں سکتا۔ آپ اپنے بچوں کو آل سینس میں گرامر میں کیوں تعلیم دلواتے ہیں؟ تاکہ فنڈامنٹل اچھے ہوں۔ جب تک فنڈامنٹل اچھے نہ ہو انسان اچھا بن ہی نہیں سکتا، اور کوئی فنڈامنٹل بم نہیں پھینکتا، کیونکہ وہ پڑھتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 پڑھتا ہے، ایک انسان کا ناحق قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ ایسا شخص کبھی جو ہے ظالم نہیں ہو سکتا، دہشت گرد نہیں ہو سکتا، فنڈامنٹلی نہیں ہوتا۔ مجھ جیسے لوگ پھینک سکتے ہیں بم۔
ہم لیکن کیا ہے مروب، ارے صاحب مت بولو کہیں ناراض نہ ہو جائیں، سونیا گاندھی کو برا لگ جائے۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، گواہ میں چھپا تھا، پرائم منسٹر صاحب ہمارے جب 1984 کے رائٹس جو سکھوں کے خلاف ہوئے، جب انہوں نے حالات کہتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہے، تو میں نے لکھا خون مسلم ہے بہتا ہے تو بہنے دو۔ تو میں نے اس میں لکھا کہ کاش گجرات کے شہیدوں کے بارے میں بھی آپ کے آنسو بہتے تو اچھا ہوتا۔ کب تک مصلحت، کب تک مصلحت؟ حق بات بولنے میں کاہے کی مصلحت؟ کوئی ہم غداری کی بات کر رہے ہیں؟ ارے ہم سے زیادہ اس ملک کا وفادار کوئی نہیں، ہم تو زمین میں، یہیں زمین میں مٹی میں مل جاتے، تمہاری راکھ بہہ کے سمندر میں چل جاتی ہے، وہ پتہ نہیں کس سمندر میں جاتی ہے۔ ہم سے زیادہ وفادار کون ہے؟ ہم اسی مٹی میں دفن ہونے والے ہیں۔ ہم تو اس مٹی کو تم اپنی ماں بولتے، ہم تو اسی میں دفن ہو رہے ہو۔ آج کا طالب علم کے بارے میں اقبال کہتے ہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، سکون ہے، بس کچھ بھی ہو جائے، شاہ رخ خان زندہ باد۔ سمجھا؟ کوئی فکر نہیں۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اور ایک چیز بڑی معمولی چیز ہے، معمولی چیز ہے بھائی، مغربی امریکہ اتنی ترقی ہے، یورپ اتنی ترقی ہے، صاحب جنگل میں کوئی جانور کبھی برش کر کے چائے پیتے، کوئی چیز کھاتا پیتا ہے؟ اب مغرب زدہ جو لوگ ہیں بستر میں سے اٹھتے بیٹی چاہیے، برش کی مسواک کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جانور کوئی ناخن کاٹتا؟ آپ دیکھیے مغربی جو ہے ان کے اتنے ناخن ہوتے ہیں، ہماری عورتوں کے بھی، مسلمان عورتوں کے بھی ہوتی ہیں۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر مجھے یاد نہیں ہے، آپ جا کے اگر ترجمہ پڑھیں گے تو لباس کا مقصد یہ ہے کہ جسم کو چھپاؤ، آیت ہے۔ یہاں لباس جتنا کم ہو اتنا اچھا ہے۔ جنگل میں جانور لباس پہنتا، جانور شادی بیاہ کرتا، اور یہ ساری چیزیں مغرب میں ہو رہی ہیں۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شیر نرشر اور نرشر کے جن سے تعلقات ہوتے ہوں گے، لیکن یہاں تو ایک ہے مرد مرد کے جن سے تعلقات حلال ہیں۔ ہندوستانی جج بھی کہتے کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ مغربی تعلیم کی دین نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلائیں گے تو آپ کی نسل سے بھی تسلیمہ نسرین پیدا ہوگی، آپ کی نسل سے بھی شبانہ آدمی پیدا ہوگی جو عورت کے تعلقات پہ فلم بنائے گی، آپ کی نسل سے سلمان رشدی پیدا ہوگا جو معاذ اللہ رسولوں کو گالیاں دے گا، ہر ایک کو گالی دے گا۔ اگر دین کی تعلیم سے آپ اپنے بچوں کو دور رکھیں گے تو اللہ نہ کرے یہ آپ اپنے ہو سکتا زندہ رہے تو دیکھیں گے آپ کی نسل میں ایسا ہوگا۔ تعلیم بغیر دینی تعلیم کے زہر ہے۔ ہم اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ زہر کھلا رہے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو نہیں معلوم کہ بغل صاف کرنا ہے یا ناف صاف کرنا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو نہیں معلوم کہ وضو کیسا بناتے ہیں، غسل کیسے کرتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہے کہ نماز کیسی پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ کیا چیز ہوتی ہے۔ آج ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ قربانی کس طرح دی جاتی ہے۔ میں گارڈن ٹاور میں ہوتا ہوں، آج سے 4-8 سال پہلے 2 نوجوان بچے آگے کہنے لگے انکل ذرا ہمارا بھی بکرا ذبح کر دیجئے۔ میں بولا بیٹا آپ نوجوان بچے، چھوٹے بچے نہیں؟ بولے انکل ہم کو نہیں آتا۔ ایک رسم ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ ساری چیزیں ایک رسم ہیں، ایک قربانی ایک رسم ہے، حج ایک رسم ہے۔ حج کو جاتے ہیں، واپس آنے کے بعد خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، ورنہ میں کیا، میرا کیا، وہ تو فٹ بال کے ذریعے میں 3 بار پہلے جا چکا تھا، سعودی عرب جا چکا تھا، الحمدللہ زیارت ہو چکی تھی۔ 2005 میں حج کو گیا۔ آپ یقین جانیے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے روتا تھا اور علامہ اقبال کو یاد کرتا تھا۔ نماز و روزہ و قربانی و حج، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، قربانی بھی ہے، حج بھی ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تم مسلمان باقی نہیں ہے۔ بس میں چڑھنے پہ دھکا مکی، کھانا کھٹا نہ ملا، کھچڑی نہیں ملی تو لڑائی جھگڑا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 40 دن چائے اور ایک روٹی کے ٹکڑے پہ گزارا نہیں کر سکتے آپ۔
عورتیں کھڑی ہوئی ہیں, بوڑھی عورتیں, نوجوان دھکے مار کے بس میں پہلے چل جاتے ہیں, سیٹوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کرے آپ سب کو حج نصیب ہو, آپ بھی دیکھیں گے. سب سے زیادہ انڈسپلن حج ڈسپلن کا نام ہے, نماز ڈسپلن کا نام ہے, روزہ ڈسپلن کا نام ہے. اتنی انڈسپلن ہماری قوم ہے. صبر کا نام ہے, اتنی بے صبر ہماری قوم ہے. آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ بات, آپ بھی خون کے آنسو روئیں گے. اگر آپ کو دین, آپ کے دل میں دین ہے تو آپ خون کے آنسو روئیں گے. یا اللہ یہ حج ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے. جب مینا میں 5 دن گزارتے ہیں, میں سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی حکومت اتنی صفائی نہیں رکھ سکتی جس طرح کا انتظام سعودی حکومت کرتی ہے. لیکن ٹوائلٹ اتنے گندے کر دیتے ہیں اور ایسا پھینکتے ہیں کہ اللہ علم, اللہ اللہ استغفر اللہ. اتنا وہ قوم, دنیا کی کس قوم کو حکم ہے کہ 5 وقت اس کے پیچھے سے صاف کرو, اس میں صاف کرو؟ یہ قوم کیا اتنی گندی ہو سکتی؟ ہمارے محلے دیکھیے, ہمارے گھر دیکھیے. جس قوم کو سلیقہ دیا مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا, دلوں کے جیتنے کا سلیقہ, اس کی زندگی میں بھی سلیقہ ہونا ہے. ہمارے گھروں کی حالت دیکھیے, کہ سلیقہ نظر آئے گا آپ کو؟ اتنی گندگی کرتے ہیں, توبہ توبہ. تو مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا کہ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, بچپن سے ہی صفائی پسند ہوں, فوج میں جانے کے بعد تو اور زیادہ صفائی کا ہو گیا, تو مجھے گندگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. آپ مجھے یہاں سلا دیجیے, میں نیچے سو جاؤں گا, دال روٹی دے دیجیے کھا لوں گا, لیکن گندگی مجھ سے نہیں ہوتی. تو جب میں اس گندگی میں 5 دن جب گزارتے ہیں مینا میں, تو علامہ اقبال نے کہا بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا ہے لب بام. ابھی آگ ہے لیکن ابراہیم کود پڑے, کہ بھئی سوچے نہیں انجام سے. تو 5 دن محض چونکہ اللہ کے لیے جاتے ہیں اس لیے گزر جاتے ہیں, ورنہ نہیں گزر سکتے. یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ علم سے آتی ہیں. تہذیب علم سے آتی ہے, اخلاق علم سے آتے ہیں, اچھی زبان علم سے آتی ہے. لیکن اللہ رسول اللہ نے دعا کی, اللہ علم نافع عطا فرما, ایسا علم جسے فائدہ ہو. جو علم جو پڑھا لکھا شخص ہے وہ ماں بہن کر سکتا, جو تعلیم یافتہ شخص ہے وہ گندا رہ سکتا, جو تعلیم یافتہ شخص ہے اس غیر اخلاق ہو سکتا, تہذیب کا دامن چھوڑ سکتا. یہ علم کہاں سے آئے گا؟ مغرب نہیں دے گا یہ علم آپ کو. مغرب تو دے گا کہ شادی کی ضرورت نہیں ہے, 4-5 بچوں کے بعد دل بولا تو شادی کرو, نہیں تو ضرورت نہیں ہے. یہ علم دے گا اسلام, اور آپ نے چھوڑ رکھا قرآن کو. صاحب ایک بات ہو تو بتاؤں, قرآن کے معجزات, ایک چھوٹا معجزہ, چھوٹا سا, بہت ہی سارا معجزہ ہی معجزہ ہے. الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. 25 آدمی نہیں مانتے تھے ذکر بلند ہوگا, لوگ ہنسے کہ صاحب ان کو مکہ ہی نہیں جانتا پورا, تو ان کا ذکر بلند ہوگا. آج جاپان سے اذان ہوتی ہے امریکہ تک, ہر 5 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے, اور ہر اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے. اور دنیا میں کیا کرشن, گوتم, رام, عیسیٰ, موسیٰ, ہر 24 گھنٹے نام چلتا, سوائے رسول کے کس کا نام چلتا ہے؟ اور آپ نے کیا کیا؟ اس رسول کا نام بڑھانے کے لیے اب جلوس نکالنے لگے. ہمارے رسول کو جلوس کی ضرورت ہے. ہمارے رسول کیا حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور بعد کے صحابہ نے کسی نے ان کا تاریخ منایا؟ کسی نے؟ اب تو اللہ معاف کرے, میں دلی میں پڑھا, یا گواہ اخبار میں آیا کہ خانہ کعبہ کا ماڈل بنا لیا گیا رسول اللہ کے. اللہ معاف کرے, استغفر اللہ استغفر اللہ, العلمان الحفیظ, اس سے بڑا شرک کوئی اور ہو نہیں سکتا. اور آپ کو دعویٰ ہے کہ موحد ہیں, اور کوئی زبان نہیں کھولتا اس کو بند کرنے کے لیے. لیڈر کو اس کا ووٹ چاہیے, وہ ایسی حرکتیں کرائے گا. لیڈر آپ کے بچوں کو انڈسپلن چلا گا. میں یہاں کے مخصوص لیڈروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہر لیڈر کی بات کر رہا ہوں میں. ان کو تو اپنی گدی سے مطلب ہے. کیا ہمارے علماء بھی منہ بند کر کے بیٹھ گئے کہ صاحب یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آج تم نکال رہے. میں نے زندگی میں کبھی ہنومان جینتی نہیں سنی تھی زندگی میں کبھی. یہ پہلی بار آج جھنڈے دے کے میں نے کہا بھائی کیا ہے ہنومان جینتی؟ میں بولا یہ کب سے منانے لگے؟ آپ کی ضد میں وہ کر رہے ہیں. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کیا رسول کو جلوس کی ضرورت ہے؟ کیا رسول کی ایک صاحب کہنے لگے صاحب ہم بچوں کی سالگرہ مناتے. یہ وہی بات ہو گئی کہ کسی صاحب نے کہہ دیا صاحب چیف منسٹر کے پاس کوئی آپ ڈائریکٹ جا سکتے؟ آپ کو جانا پڑتا, اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا, پی اے کے جانا پڑتا, سیکرٹری جانا, پھر چیف منسٹر. اللہ میاں چیف منسٹر ہے, اللہ میاں منموہن سنگھ ہے.
ارے چیف منسٹر تو یہ بھی پتا نہیں کہ اس کا پروگرام کیا ہے، وہ پی آ کے بتائے گا. چیف منسٹر کو یہ بھی پتا نہیں کہ اس کا جو چپراسی ہے اس کی کیا مشکلات ہے. یا اللہ تعالیٰ کو زمین کے اندر جو کیچوا ہے اس کی بھی ضرورت کا علم ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو. کیا ضرورت ہے کسی کے تھرو؟ اللہ میاں نے کہا کہ میرے پاس کسی کے تھرو آؤ. وسیلے کے معنی قرب کے ہوتے ہیں، قربت کے ہوتے ہیں. اور اتنا ہی زیادہ اگر وسیلے کا شوق ہے تو رسول اللہ سے بڑھ کے وسیلہ کس کا ہو سکتا؟ کوئی بڑا رسول اللہ سے بڑھ کے وسیلہ ہے؟ غور کریں آپ لوگ، اللہ واسطے غور کریں. کیا یہ مناسب؟ میں دلی میں دیکھ رہا ہوں صاحب، جب یہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکلتا ہے تو جو خرافات ہوتی ہیں. عصر کا وقت جا رہا ہے، نماز گئی بھاڑ میں. ظہر جا رہا ہے، نماز گئی بھاڑ میں. جلوس چلنا چاہیے. 3-3 4-4 موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے ہیں، ٹوپیاں پہنے ہوئے اور جلوس میں چیخیں مارتے جا رہے ہیں. یہ ہمارا دین ہے؟ ارے یہ دین تو وقار کا دین ہے، تہذیب کا دین ہے. ہم جب ہمارے تو 2 ہی جلوس ہیں عیدین کے، وہ بھی جلوس کا ہے. 5-5 6 کی ٹکڑیوں میں تکبیر پڑھتے جاتے ہیں. ہم کوئی نہ ہم جوا کھیلتے ہیں ہماری عید کو، نہ شراب پیتے ہیں، نہ بھنگ پیتے ہیں، کوئی ہم نہ کسی کے اوپر تیر چلاتے ہیں، نہ مجسمے پتلے جلاتے. ہمارا تو دین پر وقار دین ہے. ایک وقار کے ساتھ نماز کو جاتے ہیں، اپنے گھروں کو آتے ہیں، ملتے ہیں، دوست احباب سے ملتے ہیں، مٹھائی کھاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، سب کے پاس ملنے جاتے ہیں. اس پر وقار دین کو آپ نے سڑکوں پہ لا لیا. اور یہاں کوئی بولنے والا نہیں کہ صاحب یہ کیا کر رہے ہو تم جو کر رہے ہو وہ تو صرف زیادہ کریں گے. اللہ نہ کرے جس طرح کے ان کے جلوسوں میں بھنگ پی کے آتی ہے. کل آنے والے دنوں میں ایز اٹ از شروع ہوگا. دلی آئیے کتنے مسلمان شرابی ہیں بتاتا ہوں میں آپ کو. کل اللہ نہ کرے شراب پی کے ناچتے چلے جائیں گے سڑکوں کے اوپر اور کوئی روکنے والا نہیں. تکلیف ہوتی ہے، روحانی تکلیف ہوتی ہے. میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، لیکن کیا یہ ہمارے اکابر کا کام نہیں ہے کہ ان چیزوں کو روکا جائے؟ کیا یہ شرک یہی ہے کہ بت کے سامنے سر رکھنا ہی شرک ہے؟ اللہ سے زیادہ اپنی جائیداد پہ، اپنے مال پہ، اپنی نوکری پہ، اپنی آمدنی پہ بھروسہ شرک نہیں ہے؟ بڑا شرک تو وہی ہے، سب سے بڑا شرک ہے. آج بت پرست بھی جانتا بت میں کچھ بھی جان نہیں ہے. جو اپنی دھول صاف نہیں کر سکتا وہ آپ کو مجھے کیا دے گا. لیکن سب سے بڑا بت آج مادہ پرستی کا بت ہے. مجھے منموہن سنگھ پہ بھروسہ ہے، اپنی نوکری پہ بھروسہ ہے، جامعہ ملیہ پہ بھروسہ ہے، اپنی جائیداد پہ بھروسہ ہے، کھیتی باڑی پہ بھروسہ ہے، تجارت پہ بھروسہ ہے. اللہ سے بڑے اور میرا وہ ہے کہ صاحب بھروسہ ہم کو اللہ میاں پہ اور زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اول ان بات کی طرف پلٹ کے آتا ہوں صاحب کہ قرآن کس کو ہدایت دیتا ہے. جب کہا کہ یہ پورا قرآن ہدایت ہے تو کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ ان کو ہدایت دیتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ھدی للمتقین لگنا. آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہوں گے، آپ 15 حج کیے ہوں گے، آپ 100 عمرے کیے ہوں گے، آپ رمضان کے علاوہ 6 شوال کے روزے رکھے ہوں گے، شب برات سب کے روزے رکھے ہوں گے، لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے تو آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. اولین شرط ہے اللہ کا ڈر دل میں ہو. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ ان کا مال نہیں کھائے گا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ ظلم نہیں کرے گا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ ناانصافی نہیں کرے گا. اللہ کا ڈر اہم ترین چیز ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اس کے بعد ہے غیب پر ایمان لائے. غیب یہ ہے کہ رسول نے کہہ دیا یہ ہے تو ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں. بعد میں تحقیق کیجئے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن پہلے رسول کا آتی ارے وہ صحیح ہے نہیں ہے. نہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں. ایمان بالغیب. اس کے بعد آتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. خود ہی نہیں پڑھتے بلکہ سب کو لے کے قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو مال تم کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو یہ 4 چیزیں کریں گے ان کو ہدایت ملتی، ورنہ ہدایت نہیں ملتی. آپ لاکھ پڑھے، مہینے بھر میں 2 قرآن ختم کریں، ہدایت نہیں ملے گی جب تک یہ 4 چیزیں آپ پاس نہ ہوں. اور علم کہاں سے ملا؟ میں تو ایک جاہل آدمی ہوں صاحب، ایک طالب علم ہوں. اتفاق سے اسلامک اسٹڈیز میں ہی ایم اے کیا تھا میں پرائیویٹ. تو بس وہ میری نالج یہی ہے کہ میں ان تمام علماء کا
جن سے میں نے استفادہ کیا ہے ان کے حق میں دعائے خیر کرتا ہوں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ میں تو ان سے سیکھا ہوں، یہ جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں چند باتیں میں نے ان سے سیکھی ہے، اس میں میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی بات کی ہے میں نے۔ اگر کوئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے غلط کہا ہے تو میں تیار ہوں، مجھے غلط، میں یہیں آپ سب کے سامنے ایکسیپٹ کر لوں گا اپنی غلطی۔ کیا آپ جو حرکتیں ہو رہی ان کا دین سے کچھ تعلق ہے؟ پلیز اللہ واسطے بتا دے۔ آج صبح کی نماز یقین جانیے، گیسٹ ہاؤس میں رہتا ہوں، مسجد دور ہے تو کمرے میں پڑھتا ہوں، آپ یقین جانیے اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ بہت کم نماز میں سے تھی۔ جب صبح کی نماز پڑھتا ہوں، سجدے میں جاتا ہوں، آپ یقین جانیے جو سکون، جو اطمینان اور جو رقت طاری ہوتی ہے وہ آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ لیکن مسلمانوں میں کتنے لوگ صبح کی فجر ادا کرتے؟ پلیز بتا دو آپ مجھے۔ کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ سے کو کہ آپ کے کہا جائے بھی تم صبح فجر سورج نکلنے سے پہلے پڑھو؟ ہندو چڑھتے سورج کی پوجا کرتا، کرسچن کبھی 8 بجے ماس چل جائے گا، 9 بجے چل جائے گا، شام کی چل جائے گا، لیکن مسلمانوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں بھی فجر سے پہلے پڑھو، اس لیے کہ جب آدم کو زمین پہ پھینکا تو شیطان بھی ساتھ آیا، اور آدم کی اور حق و باطل کی جنگ تو تا قیامت چلتی رہے گی، تو شیطان سے ہماری جنگ ہے۔ حالت جنگ میں کوئی سو جاتا؟ قوم سو گئی، امت سو گئی۔ کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھتے؟ بل آپ خود ہی بتاتے اپنے محلے میں دیکھ لیے، مسجد میں آئے تو بڑی مشکل سے، گارڈن صاحب کے سامنے وہ خلیل گلشن ہے، اس میں نیچے مصلی ہے، 2 صف بھی نہیں ہوتے صاحب۔ گارڈن ٹاور 300 فلیٹ ہیں، 10 فلیٹوں میں روشنی ہوتی فجر سے پہلے، باقی سب فلیٹ بند رہتے۔ پھر آپ کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے انصاف کریں گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، رنجیدہ مت ہو، غم مت کرو، آخرکار تم ہی کامیاب ہو گیا اگر مومن ہو۔ اگر مومن ہو، شرط لگا دی، نہیں کہا کہ رسول کو ماننے سے تم کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، مومن بنو، کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اس کے بعد شک نہ کرو، سورہ حجرات میں ہے، اے رسول کہہ دو بدعوں سے تم مومن نہیں ہوئے، تم تو متی ہوئے، تم مسلم ہوئے ہو۔ ابھی مومن بننے کے لیے ہے کہ شک کی گنجائش نہ ہو، اس پہ مکمل یقین ہو، یقین ہو، اس کے بعد اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کرو، تب جا کے تم مومن ہوگے۔ 7 شرطیں ہیں، اس کے بعد یہ ہوتا۔ یا تو نماز ہی نہیں پڑھتے صاحب، صبح کی کیا جمعے کو پہن لیے، ٹوپیاں پہنی، نماز پڑھے، نماز سے باہر نکلتے مسجد سے تیری ماں کی، تیری بہن کی۔ غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوک دیں۔ میں صاحب کوئی واقعی نہ واعظ ہوں نہ مقرر ہوں، میں اپنے دل میں کوشش کرتا ہوں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ میں تو صاحب اللہ واسطے بات کرنے والا آدمی ہوں، میرا کچھ بھی نہیں، اللہ کا کرم ہے، ڈرتا بھی نہیں ہوں، میں تو سب کے سامنے بول رہا ہوں، ہر جگہ بولتا ہوں، اللہ کا احسان ہے۔ میں تو اللہ سے امت کی حالت دیکھتا ہوں تو خون کے آنسو روتا ہوں۔ افغانستان میں روز پڑھتا ہوں، اتنے شہید ہوتے روتا ہوں، عراق میں پڑھتا ہوں روتا ہوں، فلاں دیکھتا ہوں کہ صاحب ایسے ایسے منافقین بیانات دے رہے ہیں اور ان کا ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ یہ کیسی امت ہے؟ 25 کروڑ مسلمان ہیں، ایک انگریزی اخبار نہیں نکال سکتی یہ قوم۔ امیروں کو دیکھو، بسم اللہ کی دعوتوں میں دیکھو، شادیوں کی دعوت میں دیکھو، لیکن کیا کوئی اردو کون پڑھتا؟ آپ پڑھتے میں پڑھتے، آپ خوش ہوتے میں خوش ہوتا، آپ روتے میں رو لیتا۔ یہ کون پڑھتا؟ جو ہمارے پاس اعتراضات ہوتے اس کا جواب آپ بہت دیتے، اس میں کون پڑھتا؟ آپ ایک انگریزی اخبار نہیں نکال سکتے، ہمارے امیر لوگ انگریزی اخبار نہیں نکال سکتے، لیکن کہاں فرصت ہے؟ اپنے دولت کدے بنانا ہے۔ آپ کے لیڈروں کے 2-2, 3-3 کروڑ کے بنگلے ہیں، آپ کے عمرہ کے جو ہے پتہ نہیں کتنے جو ہے کالجز چل رہے ہیں، کتنے بنگلے چل رہے ہیں، کتنی دولت کمائی جا رہی ہے، لیکن ایک انگریزی اخبار نے ہندوستان بھر میں نکالنے کی توفیق نہیں۔ اس امت سے اسے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ امت کیسے اوپر آئے گی؟ کم از کم آنے والی جنریشن میں، آنے والے بچوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈالیے اپنے اپنے گھروں میں۔ اللہ واسطے قرآن پڑھائیے، قرآن پڑھائیے، ترجمے سے پڑھائیے۔ کون سی زبان ایسی ہے جس میں قرآن کا ترجمہ نہیں ہے؟ آج ہندوستان کی ہر زبان میں ہے، پنجابی سے لے کے ملیالم تک، آسامی سے لے کے گجراتی تک، ہر زبان میں قرآن کے ترجمے ہیں، لیکن قرآن کے ہم پہ 5 حق ہے بھائی۔ قرآن پہ ایمان لایا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پہ عمل کیا جائے، قرآن کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ سے پوچھو گے جتنا آپ جانتے ہیں،
کوئی ضرور نہیں. میں ابو الاعلیٰ مودودی نہیں ہوں, میں ابو الحسن ندوی نہیں ہوں, میں سید قطب نہیں ہوں, میں شبیر احمد عثمانی نہیں ہوں, میں شاہ ولی اللہ نہیں ہوں, لیکن میں جتنا جانتا ہوں حدیث ہے رسول کی کہ اگر تم کو میری ایک بات معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچا دو, خواہ تم فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو, تم گناہ گار ہو گئے لیکن پہنچا دو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم بہترین امت اٹھائی گئی ہو, تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ, برائی سے روکو, اللہ پہ ایمان لاؤ. ہم پہ فرض ہے کہ اس بات کو پہنچایا جائے ہر جگہ, اور اللہ گواہ ہے یہی وجہ ہے. نام و نمت کی خواہش نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس فوج کی دنیا میں بہت نام دیا ہے صاحب, اور میں اتنا قابل نہیں جتنا مجھے نام ملا ہے, اس کے لیے میں نہیں کرتا ہوں. اللہ قبول کر لے میری اس کوشش کو. تو بھائی آخری بات کہتے ہیں, دوبارہ کہتے ہیں, اللہ واسطے, اللہ واسطے اپنے بچوں کو اگر راہ راست پہ رکھنا ہے, دینی تعلیم دلائیے. مدرسے جس حال میں بھی ہیں, میں خود جانتا ہوں, اقبال نے کہا تھا, اٹھا اقبال مدرسہ و خانخواہ سے نمناک, نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن لوگوں نے جب جا کے کہا کہ اقبال صاحب مدرسوں کا اتنا برا حال ہے, کہا کہ بھائی چل رہے ہیں چلنے دو, ورنہ یہ نہیں رہے تو دین ختم ہو جائے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.